اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. عزیزان محترم کچھ نام لے رہا ہوں. سید ناصر حسین زیدی، سید وزیر حسین زیدی، سیدہ کنیز عذرا، سیدہ کنیز پنجتنی، سیدہ کنیز سیدہ، اسی خانوادے کے دیگر مرحومین اور اپنے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. اور ایک ظاہر آخر میں دعا کا کیفیت ہی نہیں ہوتی کہ دعا کرا سکیں. آج آخری مجلس ہے ہمارے حصے کی، تو دعا یہیں سے شروع کرتے. ایک مومنہ نے دعا کے لیے کہا ہے اولاد نرینہ کے لیے. دعا کریں پروردگار عالم جو بھی یہ حاجت رکھتے ہیں، پروردگار ان تمام مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، امام زمانہ کا سپاہی عطا فرمائے. جو مریض ہیں، بہت سارے مریضوں نے شفا یابی کے لیے کہا ہے. خاص طور پہ مجھ سے جو لوگ کہتے ہیں، سب کے نام تو میں لے نہیں سکتا، سب کو شامل کر لیجئے، اپنے مریضوں کو بھی شامل کر لیجئے. دعا کریں بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو. ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے محمد. اور ایک گزارش اور شروع میں رہ گیا ایک نام. ہمارے دوست ہیں، بہت قریبی دوست ہیں، ان کی خوشدہ ایمن صاحبہ کا بھی انتقال ہوا، تو انہوں نے خصوصی گزارش کی ہے. آپ کو زحمت تو ہوگی، لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ اور پڑھ دیجئے اس مرحومہ کے لیے. صلوات عنایت فرما دیجئے گا محمد آل محمد پر. عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ اب ہمارے حصے کی آخری مجلس ہے. کل سے انشاءاللہ آپ ہم سے بہتر عالم، ہم سے بہتر خطیب، ہمارے دوست، ہمارے بھائی حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب کو آپ سماعت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ یقیناً ان سے فیضیاب ہوں گے. میں کچھ آپ کو دے سکا نہ دے سکا، وہ ضرور آپ کو ایک علمی شخصیت ہیں، دے کر جائیں گے. پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور خاص طور پہ میں اپنے برادران کا باب العلم کے کارکنوں کا شکر گزار ہوں. برسوں سے 26واں سال ہو گیا ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے کام شروع کیے ہوئے، اور یہ مستقل خدمت میں مشغول ہے. صرف مجلس نہیں، آپ جانتے ہیں کہ سارا سال ویسے بھی رمضان ہو، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، یہ ہر کام میں ماشاءاللہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ خدمات انجام دیتے ہیں. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ جامع منتظر کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، یہاں کے علماء کا، یہاں کے طلباء کا، کہ یہ ظاہر اہتمام ہوتا ہے انہی کیا، تو ان کا تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا نا. ان کا بھی شکریہ ہے. کبھی کبھی اذراہ تفنن یعنی اذراہ مزاح، اگر کوئی جملہ کہہ دیتا ہوں تو اسے پکڑ نہ لیا کیجیے، ایک مذاق بھی ہوتا ہے نا. چلو میرے دوست ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ جانتے ہیں میرے مزاج کو کہ میں کبھی کبھی مذاق میں بھی کوئی ایک بات کہہ دیتا ہوں، تو اس کو کبھی محسوس نہ کیا کروں. میرے بزرگ بھی محسوس نہیں کرتے، انہیں معلوم ہے کہ میں کس طرح سے، کس انداز میں، جو بات جیسے انداز میں کرنی ویسے کوشش کرتا ہوں پہنچانے کی. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ، میں کچھ دے سکا یا نہ دے سکا، مگر آپ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ میری خشک بیانی کو سماعت فرماتے رہے. پروردگار آپ سب کی دنیاوی و اخروی حاجات کو پورا فرمائے. اور دیکھیے جب یہ دعا کرتے ہیں تو دل سے دعا کیجیے. میں آپ کے یقین سے کہہ رہا ہوں، یقین جانیے، مجلس حسین ایسا موقع ہوتا ہے، خاص طور پہ جب میں مصائب میں ہوتا ہوں
تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ مصائب کی کیفیت ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، میں آپ سے یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، جب آپ پر رقت طاری ہو، جب بھی، یہ زبردستی رلانے کے لیے نہیں کہہ رہا، اس لیے میں نے مصائب میں یہ جملہ نہیں کہا، ابھی سے کہہ رہا ہوں، جب بھی آنسو آتے ہیں نا حسین کے غم میں، یہ بھی وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ تو اس وقت جب یاد آ جائے کوئی آپ کو اپنی بڑی حاجت گریے کے دوران، تو اپنی حاجت دل میں طلب کیا کیجئے اللہ سے، انشاءاللہ اللہ سب کی مرادیں پوری کرے، پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ سب کو امام زمانہ کے سپاہی بننے والی اولاد ہیں، تمام مومنین کے صحت و سلامتی کے لیے، عزت اور سربلندی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب اگر کسی کا شکریہ رہ گیا تو معذرت چاہتا ہوں، بہرحال جس نے جس انداز میں ان مجالس کے یہ رونق بخشنے میں حصہ لیا ہے، پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو حالت سفر میں، آپ جانتے ہیں سفر میں، زیارات کے سفر پہ، کوئی کہیں سفر ہے، کوئی کہیں حالت میں کسی اور ملک میں سفر کر رہا ہے، پروردگار ان کو بخیر و عافیت ان کی منزلوں تک پہنچائے، ان کے نیک مقاصد میں ان کو کامیاب کرے، اور معبود ہمیں موت نہ دے جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، جب تک ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے ہماری بات ہو رہی ہے معجزے پر، اور قلم یہاں تک پہنچے تھے کہ پروردگار عالم نے صرف انبیاء کو نہیں بلکہ ان کے اوصیاء کو بھی یہ اختیار دیا۔ بے شک تمام اوصیاء کو نہیں دیا ہوگا، بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کے وصی تو تھے، مگر ان سے کوئی ہمیں معجزہ ہوگا بھی تو ہمیں نہیں ملا۔ جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جو وصی تھے، جناب شمعون، وصی ہیں، صاحب کرامت بھی ہوں گے ظاہر ہے جب نبی کے وصی ہیں، لیکن ہمیں کوئی معجزہ نہیں۔ ہم ان معجزات کا ذکر کر رہے ہیں جو قرآن میں ذکر کر دیے گئے، یقیناً وہ صاحب کرامت ہوتے ہوئے، کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ ائمہ طاہرین کے بعد بھی کچھ ایسی ہستیاں ہیں، گزری ہیں، اور اب بھی ہوں گی یقیناً، کہ پروردگار عالم ان کے ذریعے سے کرامات کو ظاہر کرتا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ، ہے نا، اولیاء اللہ جن کو ہم کہتے ہیں، کہ اولیاء اللہ کو پروردگار عالم یہ دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہ ایک بڑا نازک مضمون ہے، موضوع ہے، کیونکہ اس میں پھر وہ نا الگ الگ طبقہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بعض فرضی بھی بنا دیے جاتے ہیں، بعض ادھر سے آگے بعض مشہور ہو گئے، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے نا، حقیقت حقیقت ہے۔ اگر چند آدمی کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اصل کو تو غلط نہیں قرار دیا جا سکتا نا، یہ سمجھانا چاہتے ہیں بات۔ ہر مجالس کے میں ہمارا اصول یعنی ایک وہ فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھا دیا جائے کہ میرے بھائی اگر چند لوگ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ان کے غلط کام کرنے سے اصل غلط نہیں ہو جاتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اتنے مختصر جملوں میں پیغام دیا ہے 5 دن کا، کہ اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، مثلا کسی بھی عبادت کو لے لیجئے آپ، کسی عبادت میں کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کیا میں عبادت کرنا چھوڑ دوں کہ بھئی یہ غلط کر رہے ہیں سارے، ان پہ تنقید کے تیر برساتا چلا جاؤ، غلط کر رہے ہیں غلط؟ ارے بھائی وہ غلط کر رہے ہیں، ان کے کس چند آدمیوں کے غلط کرنے سے اصل غلط تھوڑی ہو جائے گی۔ خانہ کعبہ ایک صلوات بھیجیے۔ محمد زمانے جاہلیت میں حج ہوتا تھا، حج تو ہوتا تھا نا، جناب ابراہیم کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا، حج تو ہو رہا تھا، لیکن رفتہ رفتہ کیا ہوا، تحریفات کا شکار ہو گیا، بدل گیا، ہر چیز بدل گئی۔ حج وہ حج کے بجائے کیا بن گیا؟ فیسٹیول بن گیا، میلہ بن گیا۔ اس زمانے میں بازار عکاس لگا کرتا تھا، کئی بار پڑھ چکے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اس کے میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا اس لیے اس بات کو کہ میں کئی بار پڑھ چکا ہوں، بازار عکاس لگ جاتا، اور خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، تو کیا خانہ کعبہ کی حقیقت کا انکار کر دوں کہ بھئی یہاں تو 365 بت رکھے ہوئے؟ ان بتوں کے رکھے ہونے کے باوجود اس وقت بھی جو توحید پرست تھے، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، مثلا بنی ہاشم کا خاندان، اور بھی ایک دو خاندان تھے، کیا انہوں نے خانہ کعبہ میں جانا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں چھوڑا تھا نا، کیونکہ خانہ کعبہ تو ہے نا، بیت اللہ ایک حقیقت ہے، اللہ کا گھر ہے، لوگوں نے خراب کر دیا
ہے تو اللہ کا گھر نا، وہاں جاتے تھے سب، وہیں عبادت کرتے تھے، حتیٰ کہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھئی خانہ کعبہ بتوں سے کب پاک ہوا ہے؟ 8 ہجری میں، فتح مکہ کے وقت 8 ہجری تک خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے نا۔ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو تمام سیرت کی کتابیں بھی گواہی دیتی ہیں، تمام سیرت کی، کسی کا نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ ایسی عام بات ہے کہ ہر ایک نے لکھی ہے، کوئی تردید کرنے کی جرت کر ہی نہیں سکتا اس بات کی۔ اس وقت بھی جب آپ نے دعوت شروع کی تو بت رکھے تھے نا، لیکن تاریخوں نے بھی گواہی دی، سیرت نگاروں نے بھی گواہی دی، ہر ایک نے ایک بات لکھی کہ حضور نماز وہیں پڑھتے تھے۔ اور گواہی دینے والا کون؟ جناب عباس ابن عبد المطلب سے اتنی مشہور روایت ہے کہ وہ جو آپ کا دوست تاجر آیا ہوا تھا، خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہیں بیٹھ جاتے تھے، باتیں کرتے تھے، گپے گپے کرتے رہتے تھے سب حرم میں، یعنی وہ جو حرم کی زمین ہے وہاں بیٹھ جاتے تھے خانہ کعبہ کے ارد گرد۔ تو اس نے دیکھا کہ بھئی 3 افراد آئے ہیں، ایک 40-42 سال کا ہے، ایک ان کے ساتھ خاتون ہے چادر میں پردے میں، ایک 12-13 سال کا لڑکا کہہ لیجئے، نوعمر، نوجوان بھی نہیں کہہ سکتے ہم، لڑکپن کا زمانہ ہے، وہ آئے، انہیں خاص انداز میں قیام، رکوع اور سجدہ شروع کر دیا۔ اس نے پہلی بار دیکھا تھا، وہ حیران ہو گیا۔ اس نے عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا کون ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو جناب عباس ابن عبد المطلب کے تاریخ میں الفاظ موجود ہے، آپ نے تعارف کرایا کہ جو درمیان میں ہے ذرا سا آگے ان دونوں سے، یہ میرا بھتیجا، میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ایک طرف اس کی اہلیہ ہے، اس کے دوسری طرف میرے دوسرے بھائی ابو طالب کا بیٹا علی ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی عبادت اسی طرح کرتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ میں بت ہونے کے باوجود اللہ کے رسول نے ترجیح کس بات کو دی کہ جہاں تک خانہ کعبہ میں عبادت کی جا سکتی ہے کی جائے۔ جبھی تو ملونوں نے لا کے، اب میں کیا کروں، الفاظ ہیں، پروردگار مواخذہ نہ کرنا، تاریخوں کے الفاظ ہیں، سب آپ جانتے ہیں کہ وہ اوجڑی لا کے آپ پر ڈالی تھی نا، آپ سجدے میں تھے نا، کہاں تھے؟ حرم خدا میں تھے نا۔ تو اس کے کیوں، یعنی حضور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بت رکھنے سے یا ان کے قبضہ ہونے سے کعبے کی حقیقت نہیں بدلی ہے۔ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عبادت میں اگر کوئی تحریف کر رہا ہے، عبادت میں کوئی اپنی مرضی اگر شامل کر رہا ہے، عبادت کی شکل بگاڑ رہا ہے، اس کو اور کوئی رنگ دینے کی کوشش کرے، تو اس سے عبادت کی اصل عبادت پہ فرق تھوڑی پڑتا ہے کہ آپ اصل عبادت کے منکر ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں جی نہیں کرنی یہ عبادت، یہ سب غلط کرتے ہیں، بھائی ساری دنیا غلط کرے، اس ساری دنیا کے غلط کرنے سے اصل عبادت کی روح ختم نہیں ہوتی، وہ تو اپنی جگہ باقی رہتی ہے نا۔ آپ صحیح کریں نا، آپ غلط نہ کریں، آپ صحیح کرتے رہیں، ایک دن سارے صحیح کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ بات میں کر رہا تھا کہ اگر کچھ افراد کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں تاریخ میں کہ یہ ولی اللہ تھے یا نہیں تھے یا نہیں، بھائی ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اولیاء اللہ کا وجود تو ایک حقیقت ہے نا۔ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات بھیجیے، کہ زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی اللہ نے یہ اعزاز دیا، اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو یہ اعزاز دیا۔ ائمہ تحرین کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو ابھی آ جائے گا ذکر بعد میں، نہیں افراد کو بھی یہ اعزاز دیا، کچھ شخصیتوں کو اعزاز ملا کہ ان کے ہاتھ سے کرامات ظاہر ہونا، ان کے ہاتھ سے کرامات ظاہر ہونا شروع ہوئی، یا وہ غیب کی خبریں جس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو خدائی کا دعویٰ ہے، یہ تو جناب علم غیب کی کیسی باتیں کرو، نہیں بھائی کیوں نہیں، وہ آگے کے زمانے کی خبر کیوں نہیں دے سکتا؟ جب نجومی دے سکتے ہیں، دیتے نہیں دیتے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر رہا، دیتے بھائی ان کی چاہے ساری باتیں صحیح نہ ہوتی ہوں، 50% ہوتی ہوں، لیکن کوئی اعتراض کرتا ہے؟ یہ ہر سال پیشین گوئیاں کرتے ہیں، سب سال شروع ہوتا ہے، پوری کتابیں چھپ جاتی ہیں، انہیں کچھ صحیح ہو جاتی ہیں، کچھ غلط ہو جاتی ہیں، چلیے نہ مانیے ان کو، آپ چھوڑیے ان کو کتابی باتوں کو، قرآن میں جو موجود ہے وہ تو ہے نا۔ فرعون کا واقعہ، نمرود کا نام لیے بغیر نمرود کا واقعہ، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، شداد کا نام لیے بغیر ایسی شخصیتوں کے واقعات ہیں نا، اور ان کے نجومی نے ان کو بتایا کہ نہیں بتایا، ان کو خبر دی کہ نہیں دی؟ اگر فرعون کو پہلے سے خبر نہ ہوتی غیب کی، اب میں دیکھیے سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیا میں نے، اگر اسے پہلے سے خبر نہ ہوتی کہ کیا ہونے والا ہے آئندہ، تو وہ اتنی پابندیاں کیوں لگاتا؟ معلوم تھا نا اسے
کیوں؟ اس کو نجومیوں نے اس کے بتا دیا تھا، تو نجومیوں کے پاس اتنا علم ہے نا کہ غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی معصوم اپنے شاگرد کو یہ علم دے دے، اب میں آپ کو ایک بات ہوں، جناب حذیفہ یمانی، میں تو ان کو ہمیشہ کہتا ہوں سلام اللہ علیہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، سلامتی ہو ان پر، سلامتی ہو ان پر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ ایسا ہے سلام کہ جو پروردگار عالم نے خود بھی قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، سب کے لیے استعمال کہتے ہیں، مومنین کے لیے بھی استعمال ہوا، انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوا، تو سلام اللہ علیہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اطمینان رکھا کیجیے آپ آرام سے۔ ایسی شخصیتوں کو جیسے حذیفہ یمانی جیسے صحابی رسول ہے، جناب ابو ذر غفاری جیسے، سلام اللہ علیہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، بالکل اطمینان رکھیے۔ ہم نہیں کہتے سلام و درود ہو فلاں پر، سلام ہو فلاں پر، درود ہو فلاں پر، کون سا فرق پڑ گیا؟ سلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے سلامتی بھیج رہے ہیں نا، میں تھوڑی سلامتی دوں، اللہ دے گا سلامتی۔ سلام علیکم جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پر سلامتی ہو، تو سلامتی دینے والی ذات کس کی ہے؟ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو آپ پر، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، صحیح ہے؟ ہاں فرق کیا بتا دیں؟ لیکن اگر میں وہ جیسے نبی اور امام کے ساتھ لگاتا ہوں، وہاں تمیز کرنی پڑے گی نا کہ نبی الگ ہے، پیغمبر الگ ہے، امام الگ ہے، یہ ہستیاں۔ اب علیہ الصلاۃ والسلام جب کہوں تو فوراً لوگ سمجھ جائیں گے یا کسی نبی کا ذکر ہے یا کسی امام کا ذکر ہے۔ یہ تمیز کرنے کے لیے، القابات میں تمیز کرنے کے لیے سب رکھا گیا۔ امام کا معنی کیا ہے؟ رہبر ہے، پیشوا ہے، سمجھ میں آگئی بات؟ لیکن جب معصوم امام کا نام لوں گا تو یقیناً اس کے ساتھ درود و سلام آ جائے گا۔ جب میں کوئی امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، صلوات محمد، بہرحال کچھ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن میں نے کوشش کی سمجھانے کی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ یہ لگانے میں کوئی حرج۔ تو حذیفہ یمانی کیا کہتے تھے کہ جو علم اللہ کے رسول نے مجھے دیا ہے، اگر میں لوگوں پر ظاہر کر دوں یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اتنی خبریں ہیں میرے پاس آئندہ کی، صرف یہ نہیں کہ منافقین کے نام بتائے تھے، آپ فرماتے ہیں مجھے اتنا علم دیا اللہ کے رسول نے، واقعات کا، قیامت تک کے واقعات کا اتنا علم دیا کہ اگر میں ظاہر کروں لوگ مجھے مار ڈالیں گے، نہیں برداشت کریں گے نا، کہیں گے یہ کیسے علم غیب کی خبریں دے رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر مولا کائنات نے اگر امیر مختار کو کچھ علم دیا ہے، آنے والے زمانے کی خبریں دی ہیں، اور وہ ہر مرتبہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے مولا نے مجھے خبر دی ہے، پھر اس پہ کہنا ہے کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا؟ خدا کو مانو، اللہ کا خوف کرو یار، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ سیدھی سی بات ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے مولا نے بتایا ہے۔ میسم تمار اس درخت کو پانی دے رہے ہیں، شخصیتیں آ گئی نا اب آپ کے سامنے۔ اب کسی میں ہمت ہے تو بھائی انکار کر دو انکار کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، آپ بیان کریں نہیں، اس درخت کو پانی دیتے تھے، کیوں؟ آئندہ کی خبر تھی نا۔ کس نے دی تھی آئندہ کی خبر؟ وہ کب کہہ رہا ہے کہ میری کرامت ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میرے مولا نے بتایا ہے، اور مولا کہہ رہا ہے میرے مولا نے بتایا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس اب آپ سے گزارش کریں گے مومن، ماشاءاللہ ہمارا سننے والا مجمع گیا، تھوڑا سا ایک سلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے، تو یہ جگہ جو بیچ میں خالی ہے پر ہو جائے گی، بلند آواز سے سلوات بھیجیے اور آگے بڑھائیے۔ جزاک اللہ۔ تو بات مسائل کو سمجھنے کی ہے آسانی سے، کوئی اس میں اتنے منطق فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میرے مولا نے بتایا، اور اس مولا کو کس مولا نے بتایا؟ وہ کہہ رہا ہے مجھے مولا نے بتایا ہے نا، مجھے رسول نے بتایا۔ رسول کو کس نے بتایا؟ قلب رسول نے بتایا۔ ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے میں خلل ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو جو یہ دعویٰ، تو اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ ان کو نہیں دیکھا جائے جو 2 نمبر اور 3 نمبر معاشرے میں بن جاتے، وہ ہوتے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ہماری اگر دنیا کے سارے معاشرے میں موجود ہیں، چلے جائیے آپ ہر جگہ، لیکن نہیں، جو واقعی اولیاء اللہ ہیں، جنہیں پروردگار عالم، دیکھیں اب یہ معصوم مراد نہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور بے شک جو اولیاء اللہ ہیں نہ وہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ وہ محزون ہوتے ہیں۔ اب یہاں مراد نہ نبی ہے نہ امام ہے،
اولیاء اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دوست، وہ خاص بندے جنہیں پروردگار عالم یہ منصب دے رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور ان کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی سب باتوں کو کس کی طرف پلٹاتے ہیں؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ کل میں نے عرض کیا تھا، کیا فرمایا تھا جناب سلیمان نے جب یہ ساری چیزیں ظاہر ہوئی تو کہا ھذا من فضل ربی۔ یہاں ھذا من فضل ربی جس بلڈنگ پہ لکھا ہو ذرا ہوشیار رہنا اس سے، یہاں الٹا معاملہ ہے۔ صلوات بھیجیے گا محمد آل محمد پر۔ سب کو نہیں کہہ رہا میں، سب کو نہیں کہہ رہا، ظاہر ایک انسان لکھواتا ہے مختلف آیات اپنے گھر پہ، اچھی بات ہوتی ہے آیات لکھوانا یا درود لکھوا دینا گھر کے اوپر، اچھا رحمتیں برکتیں آتی ہیں، لیکن میں نے کہا ہر ایک کے دھوکے میں نہ جانا۔ آیت لکھی ہوگی اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، ہے نا؟ ھذا من فضل ربی کا مطلب وہ کچھ اور لیتا ہے، ھذا من فضل ربی، آنے دو، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اب یہ کرامات کس سے ظاہر ہوتی ہیں؟ اولیاء اللہ سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ کیسے؟ اب دیکھیے یہ اتنے 4 دن جو میں مقدمے بناتا رہا صرف اس لیے کہ بعض معجزے ایسے ہیں جو ہمارے لوگوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتے، حقیقی معجزے نا، لوگ نہیں سمجھ میں، بھئی ایسا کیسے ہوگا؟ ارے بھئی ایسا کیسے ہوگا؟ آپ اپنی عقل کے مطابق سوچیں ایسا کیسے ہوگا؟ جس کے ہاتھ سے یہ کرامت سرزد ہو رہی ہے اس کا مقام تو دیکھیے نا آپ کیا ہے، پہلے اس کا مقام دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہر مومن کے ساتھ میری آنکھ ہے، میرا کان ہے، میرا دل ہے۔ جانتے کس کا فرمان ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ ایک چھٹے امام کا واقعہ سنا دیتے ہیں آپ کو، ایک 7ویں امام کا واقعہ سنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے خبر دے رہے ہیں امام کو معلوم، حالانکہ جس کو بتا رہے ہیں عبداللہ ابن یحییٰ کاہلی، ایک صحابی ہے، آپ کا شاگرد ہے، چاہنے والا ہے، سفر پہ جا رہا تھا، کہا کہ اچھا دیکھو اگر تمہارے سامنے بھیڑیا آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہا کیا کروں گا؟ اللہ سے پناہ مانگوں گا اور کیا کروں گا؟ کہا نہیں، میں تمہیں ایک عمل بتا رہا ہوں وہ کرنا، میں تمہیں ایک عمل بتا رہا ہوں وہ عمل کرنا، آیت الکرسی پڑھنا، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ایک دعا بتائی۔ اب اتفاق یہ ہے کہ میں نے اس کو نوٹ کیا تھا کہ آپ کو وہ دعا بتا دو، وہ ہے تھوڑی سی طویل لیکن وہ میں بھول آیا، انشاءاللہ کسی کے ہاتھ بھجوا دیں گے، یہاں سے وہ آپ کو دے دے گا، یہ کتابوں میں ہے دعا۔ کہا کہ پھر وہ آیت الکرسی پڑھ کے یہ دعا کر دینا۔ بعد اس میں ہے کہ بے عظیمت اللہ، بے عظیمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے عظیمت سلیمان، بے عظیمت امیر المومنین، بے عظیمت الائمت بعد ہی، یعنی علی کے بعد جو امام ہے، یہ پہلے کچھ اور الفاظ بھی ہیں لیکن یہ دعا ہے۔ امام نے بتا دی، وہ چلا گیا۔ کہتے کہ میں سفر میں تھا، کوفے سے نکلا ہوں، میرا چچا داد بھائی میرے ساتھ تھا، بھیڑیے نے ہمیں گھیر لیا، راستے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ ابو زبان کے بھیڑیے خطرہ، اب یہ ڈر گئے۔ اسے فوراً یاد آیا کہ امام نے مجھ سے کہا تھا کبھی بھیڑیے کا سامنا ہو تو یہ دعا پڑھ دینا۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھی اور یہ دعا پڑھی اور کہا میرا راستہ چھوڑ دے۔ پھر وہ دم دبا کے، یہ لفظ ہیں، دم دبا کے نظر جھکا کے بھیڑیا بھاگ گیا، راستہ چھوڑ دیا۔ تو وہ کہنے لگا میرا چچا داد بھائی کہ یہ تو نے کیا پڑھا تھا، ایسا حسین کلام میں نے نہیں سنا۔ کہا یہ میرے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم دی۔ یہ اب چچا داد بھائی ہے لیکن محب اہل بیت نہیں تھا، محب اہل بیت یہ نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کلام تو اچھا ہے، میں بھی یاد کر لیتا ہوں۔ اب جب یہ واپس گیا تو اس نے بتایا معصوم سے کہ میرا چچا داد بھائی میرے ساتھ تھا اور یہ واقعہ ہوا، تو معصوم نے فرمایا کہ تیرے چچا زاد بھائی کا نام ہمارے شیعوں میں لکھا ہے، حالانکہ مخالف تھا نا وہ، معصوم فرماتے ہیں اس کا نام ہمارے شیعوں میں لکھا ہے، وہ مرے گا نہیں جب تک ہماری ولایت کا اقرار نہیں کر لے گا۔ یہ خبر دی، کہا کہ مولا آپ کو اس کی اطلاع ہے؟ کہا مجھے یہ بھی اطلاع ہے کہ بھیڑیے نے تجھے کہاں گھیرا تھا، جب تو نہر کے کنارے دائیں طرف اس طرف پورے جگہ مقام نقشہ بندی یہاں پر تھا، تو یاد رکھ ہماری آنکھ، ہمارا کان، یہ سب تمہارے ساتھ ہوتا ہے،
تم جہاں کہیں بھی ہو شیعہ، ہم تمہیں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تمہاری نگرانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اب آپ اس پہ شک کیجئے۔ ارے کمال کی بات ہے، وہ دعا آج تک موجود ہے جو امام نے اسے تعلیم دی۔ جیسے کل میں نے بتایا کہ امام زمانہ نے دعائے توسل کسے تعلیم دی تھی، یاد ہے کسی کو؟ ماشاءاللہ، پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک عالم کو اب یہ کرامت کس کے ہاتھ سے ظاہر کی؟ معصوم خود بھی بتا سکتے تھے نا، لیکن نہیں، جب کسی کو مقام اور منصب دینا ہوتا ہے نا تاکہ اس کی عزت ہو جائے معاشرے میں، کیوں اس کا مقام بن جائے، تو اس کے ذریعے سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو خواجہ طوسی جہاں بھی لکھی جائے گی دعائے توسل خواجہ طوسی کے حوالے سے کہ خواجہ طوسی کو امام نے بشار دیا۔ اب بتائیے دعائے توسل کی کتنی اہمیت ہو گئی۔ اس لیے کبھی کبھی ایک بار ضرور اس کو پڑھا کیجئے، کیونکہ بڑی بڑی مشکلات کا حل اس دعا میں، اس دعائے توسل میں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہماری آنکھیں ہمارے کان تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ جو واقعات پیش ہے۔ اور وہی ہوا جب واپس آ کے اس نے بتایا اپنے چچا زاد بھائی کو کہ میرے مولا نے یہ کہا ہے، وہ رونے لگا زاروں قطار کہ اب تو گواہ ہے نا کہ میں ان کی ولایت کا اقرار کر رہا ہوں۔ اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ امام نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس کا ہماری لسٹ میں نام ہے، اس کا مطلب تمام شیعوں کے نام ان کی لسٹ میں ہے نا، ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب کے موجود ہیں۔ تو بس خیال یہ کیا کرو کہ اس لسٹ میں ہی نام رہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے آگے بڑھیں۔ ایک اور میں شکوک و شبہات اصل میں دور کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ شک و شبہات، یہ جو اتنا میں 4 دن بیان کرتا رہا کہ پہلے معجزے کو سمجھ لیجئے کیا ہے، پھر اس کے بعد ان ہستیوں کے بارے میں کوشش کیا کیجئے کہ تنقید کی زبان نہ کھولے۔ ان حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ جن کے روشن خیالوں کے دل میں، روشن خیالوں کی بات کر رہا ہوں، سمجھ گیا آپ؟ روشن خیالوں، سیکولر لبرل جو بھی ان کو کہہ دیا جائے، کہ زبان کھولنے سے پہلے پورے معاملے کی تحقیق کریں، ہے نا، اس کے پس منظر میں جائیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ آئنسٹائن خدا کو نہیں مانتا تھا پہلے، بعد میں مانا، خود کہنے لگا کوئی ذہن ہے جو کام کر رہا ہے، اب وہ ذہن کہتا ہے، ہم قدرت کہتے ہیں، کہتے ہیں ماننا پڑے گا۔ جب تک کہ خدا کا تصور نہیں کرو گے تمہارے سائنس کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ سائنس کے مسائل حل، تمہارے سائنس کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور پھر اسی کے اوپر آگے چل کے پھر وہ جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، جو واپس پلٹ کر آ گیا 50 سال کے الحاد کے بعد، اینتھونی فیلیو، پھر اس کا میں ذکر کرتا ہوں کہ اس نے پھر ان سب کو کوٹ کیا۔ یہاں سے میری کیفیت ذہنی بدلنی شروع ہوئی کہ نہیں، جب تک کائنات میں خدا کا تصور نہ ہو کائنات کے مسائل حل ہونے والے مسائل نہیں حل ہو سکتے۔ خدا کے تصور، ہاں وہ اپنی اصطلاحات میں فلسفے کے نام دیتے ہیں، ہم اس کو سیدھا سیدھا رب العالمین کا نام دیتے ہیں، ہم اسے اللہ کا نام دیتے ہیں، ہم اسے اللہ کی قدرت کا نام دیتے ہیں۔ وہ اپنی اصطلاحات میں، فلسفے کی اصطلاحات میں بات کرتے ہیں تو وہ اپنے ذہن سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سب کی سوئی۔ تو اب وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ کیوں، جب وہ کائنات کے معجزات دیکھتے، کائنات کے کہتے ہیں بھئی کہ وہ آخر میں یہ سی نتیجہ پہنچے، بیٹا آپ پہلی بار آ رہے ہو آج میرے بچے، میں منع کرتا ہوں، اللہ تم کو سلامت ہے، میں بیٹا سب کو منع کرتا ہوں، میں پہلے بہت بھگت رہا ہوں سوشل میڈیا نا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یا وہ کبھی کبھی اللہم صلی اللہ محمد، آپ لوگوں کو اللہ سلامت ہے کہ بیٹا اب یہ کھلونا ہے نا ہاتھ میں، وہ کہتے ہیں کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری، ہے نا۔ نہ چاہنے کے باوجود بعض اوقات ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف دل عجیب سا ہونے لگتا ہے۔ بات ہوتی ہے، ایک علمی بات ہوتی ہے، اس علمی بات کا علمی انداز میں جواب دیا جائے تو اچھا ہوتا ہے، دلیل کا جواب دلیل سے دیا جانا چاہیے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے جناب، اب دیکھیے ہوتا ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر جناب، اب یہ نظم و ضبط سب کوئی کائنات کو پھر خود کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے، معجزہ ہے، یہ کیسے وجود میں آ گیا؟ اتنے نظم و ضبط کے ساتھ ہر شے اپنے مقام پہ، اور قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے ہر شے اپنے مقام پہ، ہر شے گردش کر رہی ہے، اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اپنی اپنی منزل کی طرف
رواں دوا ہے. جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس سب کے پیچھے ایک ذہن ہے جو اس سے باہر ہے. پھر دلیل قائم کرتا ہے وہ، جب اس سے باہر ہے تو اس سے بڑا ہے. جب اس سے باہر ہے، کہتا ہے اس سے باہر ہے، اس عالمین سے باہر ہے. جب اس سے باہر ہے تو اس سے بڑا ہے. تو جب اس عالمین سے بڑا ہے تو ہم پہچان نہیں سکتے، کیونکہ ہماری نگاہیں یہی تک، ہماری دوربینیں یہاں تک. 1000 میل، 2000 میل، 50,000 میل، 50 کروڑ میل، جس کا میں نے عرض کیا بات پہلے، 50 کروڑ نوری سال. تو اس کے پیچھے بھی کچھ ہے. تو پھر تو جو سب کے پیچھے ہے ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ وہ تو محیط ہے نا، ہر شے پر محیط، وہ احاطہ کیے ہوئے، ہر شے اس میں ہے، وہ کسی شے میں نہیں ہے، ہر شے اس میں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں، اس کی نشانی ہر شے میں ضرور ہے. ہر وجود پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ موجود ایسے نہیں آیا جب تک کسی نے اس کو بنایا نہیں. سانے سواد سے سانے یعنی بنانے والا. اور اس کا اس میں مفعول کیا بن جاتا ہے تاکہ آسانی سے تلفظ سمجھ میں آ جائے بچوں کو؟ مصنوعات، مصنوع جسے بنایا جائے. سانے، سواد، الف، نون اور عین. یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کب کر لکھ کے آتے، جو بھیجتے تو ان کو سانے لکھنا نہیں آتا، وہ سین الف سے اور نون سے لکھ دیتے ہیں سانے. اور میں نے کہا یہ سانے کیا ہے؟ کہنا وہ بنانے والا. تو اس لیے بچوں کو بتاتے ہیں، کیونکہ اردو پڑھائی نہیں جاتی. اردو کی اب ضرورت ہی نہیں رہی نا دنیا میں، انگلش کی ضرورت رہ گئی ہے بس. اردو کی ضرورت نہیں رہی، اپنی زبانوں کی کوئی ضرورت. یہ بھی ایک المیہ ہے. دنیا اپنی زبانوں میں پڑھا کے ترقی کرتی ہے. ہمیں یہ احساس کمتری ہے کہ جب تک خیر، پھر کہیں گے کہاں کے ٹوکنے لگ جاتے ہیں بات میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات تو پہلے یہ سمجھ لینا کہ بھائی خود کائنات ایک معجزہ ہے، معجزات کا گھر. اتنے کہ جو سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے. اس لیے وہ کہتے ہیں آخر میں کہ ماننا پڑے گا کوئی ہے. ایسے نہیں آیا یہ نظم و ضبط والا قانون. 2 حصوں میں بٹ گئے. ایک بالکل باہر نکل گیا، دہریہ ہو گیا. ایک نے اتنی دلیلیں قائم کر دی کہ 50 سال کے بعد واپس آ گیا کہ نہیں کوئی ہے. ایسے نہیں بنا بھائی، یہ کسی نے بنایا ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے. کبھی کہتے ہیں فرض کرنا پڑے گا کہ کوئی ہے، کبھی کہتے ہیں ماننا پڑے گا کوئی ہے. بس آپ فرض کریں، مانیں، جو نام رکھ دیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے. الحمدللہ رب العالمین کا پالنے والا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے، علی بن یقین 7ویں امام کے زمانے میں ہے نا، اور حکومتی دستگاہ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ امام جس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اتنا بھی ساتھ دو ظالم حکومت کا کہ اپنے اونٹ کرائے پہ دے دو، ہے نا. صفوان جمال کو اسی بات پہ تو آپ نے راندے درگاہ کر دیا تھا نا کہ تو نے اونٹ کیوں دیے کرائے پہ؟ انہوں نے کہا حج کے لیے دیے. کہا حج کے لیے دیے، بے شک پیسے تو اس سے لے گا، وہ مر گیا تو ملیں گے. کہا نہیں، تو بس تو تمنا میں ہے نا کہ پیسے دے دے پھر مر جائے. تو اس کی زندگی کی تمنا کرنا بھی گناہ ہے، ظالم کی، حاکم کی. اس نے توبۃ اللہ کیا، مولا نے معاف کر دیا. اس نے اپنے سارے اونٹی بیچ دی. تو ہارون رشید اتنا پہچانتا تھا، کہتا ہے میں جانتا ہوں تیرے امام نے تجھ سے کہا اس لیے تو نے اپنے سارے اونٹ بیچے. اتنا پہچانتا تھا. ایسا نیٹ ورک تھا امام کا. علی بن یقین وہاں ہے، اندر ہے. اندر بھی جاسوس ہے نا، جانتے ہیں. 2-3 بار اس کی شکایتیں بھی لگا دی. خیر وہ واقعات میں نے سنا تھا، اصل واقعہ جو بتانا چاہ رہا ہوں. امام کو ایک چاہنے والا چلا گیا، مصروف تھا، جو بھی تھا اسے نہیں ملا. ایک معمولی سا بیچارہ آدمی تھا، اس کو بگا دیا، نہیں ملا اس سے. جب نہیں ملا تو اس نے آ کے مدینہ امام سے شکایت کی، مولا میں تو گیا تھا، آپ نے کہا تھا. اس نے تو مجھ سے ملنا بھی گوارا نہیں، کہ میں تو بگا دیا دروازے سے اس کے دربانوں میں. اچھا کوئی بات. جب یہ حج کا سیزن ہوتا تھا نا، حج سے واپس مدینے میں آیا، امام سے ملنے کی کوشش کی. امام نے منع کروا دیا اپنے خادم سے کہ نہیں ملنا. 1 دن 2 دن 3 پریشان ہو گئے کہ مجھے حاضری کی اجازت کیوں نہیں مل رہی امام کی. بڑی مشکل سے ابو بصیر سے، کبھی حشام سے سفارشیں کرا کے امام نے کہا بلاؤ. 3 دن کے بعد اس کو اجازت دی ملنے کی. جب آیا کہتا مولا میرا قصور
کہ تیرے پاس ہمارے شیعہ کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس تیرے لیے وقت نہیں ہے۔ شیعہ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ہمارا چاہنے والا۔ لفظ کی حقیقت کو سمجھ لیا کیجئے، لفظ کی حقیقت یہ شیعہ یعنی چاہنے والا، فرما بردار، اطاعت گزار۔ ہمارے چاہنے والے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی تیرے لیے وقت۔ ہمارا گیا تھا ایک چاہنے والا ضرورت مند تیرے پاس، تو نے دروازے سے لوٹا دیا، ملنا بھی گوارا نہیں کیا، اتنا بڑا آدمی ہو گیا تو رونے لگا۔ معاف کر دے مولا، آئندہ نہیں کروں گا۔ نہیں، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ مولا میں کہاں جاؤں؟ کب وہ بندوبست ہم کر دیں گے، وہ بندوبست، لیکن جب تک وہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ کوفے میں رہتا ہے، میں مدینے میں، مولا میں کیسے جاؤں؟ کب پہنچ جاؤ گے؟ اب یہ واقعہ جس پہ لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے میں نے پہلے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی۔ پہنچ جاؤ فلاں جگہ، کہتے ہیں کہ بقی کا مقام، بقی میں پہنچے، سواری تیر کا، بیٹھ جاؤ۔ وہ جناب اس نے پلک جھپے گی اور وہاں پہنچ گیا اس کے دروازے پہ، رات کے وقت ہے۔ اب لوگ کہیں گے یہ کہاں کی باتیں لے کر آ جاتے ہیں مولانا نے؟ بابا یہ طی الارض کا معاملہ ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے زمینیں تنابیں کھینچے گی۔ اسی لیے دعا کیا کرو ظہور کے زمانے کی کہ جب زمین تنابیں کھینچے گی اور دنیا کے جس کونے میں بھی حقیقی جانثار ہوگا، پہلی آواز پہ خانہ کعبہ پہنچے گا۔ پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہوا کہ وہ تو جناب وہاں بیٹھا ہوا تھا، کہاں پہ؟ بھائی پھیرو میں، تو خانہ کعبہ کیسے پہنچ گیا؟ اب خوش ہو جائیں گے نا، اچھی بات کر رہا ہوں نا بھائی پھیرو والوں کے لیے، نام بدل گیا شاید اس جگہ کا۔ وہ تو جناب بیٹھا ہوا تھا کوئٹہ میں، وہ تو بیٹھا ہوا تھا جناب قاضی احمد میں، وہ بیٹھا ہوا تھا جناب پشاور میں، وہاں کیسے پہنچ گیا؟ چاروں صوبوں کے نام لے دیے۔ وہ سکردو میں بیٹھا تھا، وہ تو گلگت میں بیٹھا تھا، وہ تو مظفر آباد میں بیٹھا تھا، وہ کراچی میں بیٹھا تھا۔ تو کیا ہوگا اس وقت؟ پھر ہم تم سے پوچھیں گے اب بتاؤ یہ کیسے ہوا، کیسے ہوا؟ یہی ہے نا، زمین تنابیں کھینچے گی، پہلی آواز پہ وہ جو جب شروع کے جانے سے پہنچ جائیں گے دنیا بھر سے، امام کی خدمت پہ پہنچ خانہ کعبہ میں حاضر ہو جائے، جہاں سے امام رکن و مقام کے درمیان سے اپنے قیام کا اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار سب کو اتنی زندگی دے اپنے مولا کا دیدار کرے۔ ایک صلوات بھیجیے امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے۔ وہ جناب اسے پہنچا دیا، اس کے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹا رہا، وہ بیچارہ غریب آدمی پریشان، کون آ گیا آدھی رات کے بعد میرے دروازے پہ؟ کون؟ وہ میں ہوں علی بن یقین۔ کہا بابا میرا تجھ سے کیا کام، میں غریب آدمی ہوں۔ ارے بھائی کام ہے، مجھے کام ہے۔ تو میں تیرا کون سا مسئلہ حل کروں گا؟ دروازہ تو کھول دے، اللہ کے بندے ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے دروازہ کھولا، اس کے لیے اس کا تو موڈ پہلے ہی آفتہ سے بگڑا تھا، ملا ہی نہیں تھا۔ کہاں بھائی بتا کیا کام ہے؟ قدموں میں سر رکھ دیا، معاف کر دے، میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میرا امام مجھ سے ناراض ہے، معاف کر دے۔ ڈر گیا۔ غریب آدمی کا دل بہت بڑا ہوتا ہے نا، ایک لمحے میں معاف کیا، کہہ رہے میں اللہ گواہ ہے، میں تجھے معاف کر دیا، میں دل سے کہہ رہا ہوں میں نے تجھے معاف کر دیا، اٹھ جا میرے پیروں سے۔ کر نہیں اٹھوں گا، نہیں اٹھوں گا۔ یہ اپنی نالین میرے رخسار پہ رکھ، یہ اپنی چپل، یہ اپنے جوتوں کے نشان میرے رخسار پہ بنا دے۔ میں یہ نہیں کر سکتا، میں تجھ سے التجا کر رہا ہوں، یہ میرے رخسار پہ رکھ، میں التجا کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے مولا کو دکھا سکوں کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں ڈرتا ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھے اللہ سے ڈر رہا۔ کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں نا، میں تجھ سے التجا کر رہا ہوں، درخواست کر۔ خیر اس بیچارے نے اپنی نالین اس کے رخسار پہ رکھی، خوش ہو گیا، اس سواری پہ بیٹھا، فوراً پھر پہنچ گیا مدینہ۔ مولا کی خدمت، مولا یہ دیکھ، یہ اس کے جوتے کے نشان ہے، چپل کے نشان ہے، نالین کے نشان، اس نے مجھے معاف کر دیا۔ مولا نے بھی گلے سے لگا لیا، جا ہم نے بھی معاف کر دیا، آئندہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارا چاہنے والا آئے اور تو اسے دھتکار دے۔ یعنی کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ، اگر ظالم کی دستگاہ میں، دستگاہ سے مراد یعنی حکومتی سیٹ اپ میں اس طرح کے کسی آدمی کو جانے کا حق ہے جو علی بن یقین جیسا جذبہ اور حوصلہ رکھتا ہو، علم رکھتا ہو، قابلیت رکھتا ہو۔ ہر کسی کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، ہر کسی کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ ظالم کا دفاع کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے دن جواب نہیں دے سکے گا۔ اپنے گناہ بہت ہیں، ظالم کا دفاع کرنے کا گناہ لے جاؤ،
کبھی کسی ظالم کا دفاع نہ کرنا، کبھی کسی ظالم کا کسی بھی شکل میں کسی ظالم کا دفاع کرنے کا گناہ نہ لینا کسی بھی شکل میں. بس یہ ایک اشارہ تھا جو میں نے آپ کو دیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ائمہ طاہرین کے جو معجزات لکھے ہیں ان میں سے اکثر لوگ مین میں نکالتے ہیں نا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے. نہیں، پہلے آپ اصل کو سمجھ لینا. جب اصل سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ نے یہ اختیار دیا ہے یا نہیں. اگر اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل غلط. جو بھی کہتا ہے غلط کہتا ہے. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن میں اگر پروردگار عالم بار بار مثالیں دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تو کیوں مثالیں دے رہا ہے؟ اسی لیے مثالیں دے رہا ہے نا کہ اگر اس زمانے میں یہ تھا کہ میں نے ان کو یہ کرامتیں دی، ان کو یہ معجزات دیے، تو یہی تو بتا رہا ہے کہ ہر دور میں ایک نہ کم سے کم، کہہ رہا ہوں کم سے کم ایک نہ ایک ایسا ضرور ہونا چاہیے جو صاحب اختیار ہو. کیا ہو؟ صاحب اختیار. یعنی صاحب اختیار کا اور آسان ترجمہ کر دوں آخر میں جا کے، جس کے پاس ولایت تکوینی ہو. اب کوئی اپنے فلیٹ بحری بیڑے کہیں دوڑاتا رہے سمندروں میں، لیکن وہ ایسا ہوگا کہ جس کا مسلح ان سے پہلے پانی پر بچھا ہوگا، اس کا قبضہ پہلے سے ہوگا سمندروں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ وہ ولایت تکوینی رکھتا ہے. خود اس کی عمر کا اعجاز کتنا بڑا ہے، اس کے سن و سال کا اتنا ہونا کتنا بڑا معجزہ ہے. اور قرآن میں یہ مثالیں دے کر اسی لیے سمجھایا کہ جب نوح کی عمر اتنی ہو سکتی ہے، 950 سال نبوت کی عمر ہے، اصل عمر پتہ نہیں کتنی ہے بھائی. کسی نے لکھا 1000، کسی نے لکھا 1500، کسی نے لکھا 1200. تو قرآن میں کیوں مثالیں دی ہیں؟ اسی لیے تو یہ مثالیں دی ہیں نا، تاکہ اب تمہارے سامنے اگر کوئی ایسا معجزہ آ جائے تو کبھی شک نہ کرنا کہ ایک انسان کی عمر اتنی کیسے ہو سکتی ہے. تو وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کہہ رہا ہے کہ میں نے زندگی دی ہے، میں موت اور حیات کا خالق ہوں. جب عیسیٰ کو آسمان پر لے جا کے آج کتنے 100 سال ہو گئے، موت تو نہیں ہوئی نا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی موت کہاں ہوئی ہے؟ اٹھا لیا گیا نا آسمانوں پہ. کون سی صدی شروع ہو گئی؟ 2200. اور نہ معلوم کتنی ہو گئی بھی، ہمیں کیا معلوم. جناب ادریس کو اٹھا لیا، ہزاروں سال ہو گئے. کیوں دی یہ مثالیں قرآن میں؟ اسی لیے مثالیں دی کہ ہماری حجت ہیں. تو اپنی حجت کے لیے اتنا زمانے کو طویل کر دینا کہ زمانوں پہ زمانہ گزرے، لیکن جب آئے گا تو 40-42 سال کا نظر آئے گا. کیوں؟ کیا قرآن میں ذکر نہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا 150 سال کا سن دیا؟ کتنے سال کا؟ 150 سال، جس میں 100 سال ان کو تقریباً مردہ ہی سمجھ لیجئے نا آپ. 50 سال کی عمر میں ان کو مردہ رکھا، بے ہوش یعنی کر دیا گیا. جب 100 سال بعد دوبارہ اٹھایا، آنکھ کھلی خواب سے. جب آنکھ کھلی تو کیا تھا کہ دیکھو کھانے کو خوشبو آ رہی ہے، اپنے حیوان کو دیکھو ہڈیاں بھی مسالہ بن گئی. کتنے سال سوئے ہو؟ 1 رات 2 رات کا 100 سال. کتنے سال؟ تو 150 سال ہو گئی نا عمر. تو 150 سال بعد بھی نظر آ رہے تھے کتنے سال کے؟ 50 سال کے. اصحاب کہف کے کتنے سال ہو گئے؟ 309 سال بعد تو وہ پہلی بار اٹھے تھے. 300 یا چند سال جو بھی ہے، اگر بھول جاؤں عدد بھول جاؤں تو معاف کر دیجیے گا. تو اتنے سال ان پر نیند مسلط رہی، 3 صدیوں سے زیادہ وہ سوتے رہے اللہ کے بندو. پھر قرآن ذکر کرنا ہے سورہ کہف میں، پھر ان کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد پھر سلا دیا. تو اب تک کتنے 1000 سال عمر ہو گئی؟ کچھ پتا ہے کسی کو؟ معلوم ہے کہ جو کتنے 1000 سال کے؟ تو جب وہ پلٹ کر آئیں گے نیند سے اٹھ کے تو کتنے سال کے ہوں گے؟ جیسے سوئے تھے ویسے ہی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے گا. یا اس لیے قرآن میں یہ ساری مثالیں دی گئی کہ یہ سب تمہیں پیش آئے گا، یہ سب کچھ ہوگا. تو کبھی کسی کے سن و سال میں شک نہ کرنا.
اگر کسی کو عمر ہم اتنی لمبی دے دیں، کب آنے والا ہے ہم کوئی تاریخ طے نہیں کر سکتے. ہم تو صرف علامات دیکھ رہے ہیں کہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں. اب اس میں کتنا عرصہ لگے گا وہ اللہ جانتا ہے کہ کب اشارہ ہوگا کب وہ ظاہر ہوگا، ہے نا. لیکن علامات دیکھ رہے ہیں نا، زمانے کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ سمٹ رہا ہے، وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے. کاروبار دنیا وائنڈ اپ ہو رہا ہے جی. چاہے سائنٹیفک طریقے سے دیکھ لیں، چاہے پولیٹیکل تجزیہ کر لیجئے، سیاسی تجزیہ کر لیجئے، وائنڈ اپ ہونے تباہی کی طرف. کیوں؟ خود ایسے کام کر دیے نا کہ بگاڑ کے سنوار نہیں سکتے. اپنے ملک کی بات نہ سمجھیے گا، ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ جیسی میں یہ باتیں کرتا ہوں لوگ فوراً ہاں یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. بھائی ہو رہا ہوگا مجھے نہیں پتا، میں تو پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ خرابیاں اس حد تک یہ پہنچا دیں گے کہ اس کے وہ ہے ہی نہیں، سیدھا ہونے کا امکان ہی نہیں. ٹکراؤ ہوگا، آخر میں کیا ہوگا؟ ٹکراؤ. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت ہر از حیات آیت پدید. اقبال جانتا ہے، آگے کی خبر دے رہا ہے. اسے معلوم ہے کہ یہ مارکہ ہوگا، آخری مارکہ، اور آخری مارکے کے سامان تیار ہو رہے ہیں. ان کا لشکر تیار ہو رہا ہے، ادھر بھی لشکر تیار ہو رہا ہے نا. الحمدللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. انہیں اپنے ہتھیاروں پر بھروسہ ہے، ہمیں اپنے جذبے پہ بھروسہ ہے. ہم ایسی بے سر و سامان پیدل نکل جائیں گے یہی سوچ کے چلو کربلا جا رہے ہیں، ہے نا. ہم یہ سوچ کے نکل آئیں گے، ہاتھ میں کچھ ہو یا نہ ہو خدمت میں تو پہنچیں گے. سپاہیوں کا سامان ہی اٹھا لیں گے، ان کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے. سامان ڈھونے والوں کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. اس لیے کبھی کوئی مومن مایوس مت ہونا. نہ سوچنا کہ امام کے ساتھ 40 سردار ہوں گے، امام کے ساتھ 313 ہوں گے، امام کے 700 یا 35 یا 40 جو بھی ہوں گے وہ ہوں گے سردار. نہ یہ کس نے کہا؟ امام کا لشکر ایک سرا مشرق میں، دوسرا خراسان میں ہوگا. پہلا شام میں ہوگا، دوسرا خراسان میں ہوگا. اتنا بڑا لشکر، ایک لشکر چلے گا. لشکر جب فوج میں سارے آدمی اور بھی چاہیے ہوتے نہیں چاہیے ہوتے، خدمت گزار چاہیے ہوتے نہیں چاہیے ہوتے. او بھائی ہم اسی میں شامل ہو جائیں گے. لاؤ بھائی ہم تمہارا سامان اٹھا لیں گے، ہمیں بھی لے لو ساتھ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو کبھی اسی یہ ساری بس خلاصہ کریں کہ اس سب بات کے بتانے کا مطلب کیا تھا کہ کبھی بھی مایوس مت ہونا. حالات جیسے بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے وعدے پہ یقین رکھنا. اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. انسانوں کا وعدہ نہیں ہے، یہ مولویوں کا وعدہ نہیں ہے، نہ سیاستدانوں کا وعدہ. یہ اللہ کے وعدے ہیں قرآن میں جو اللہ نے وعدے کیے ہیں مومنین سے. وہ وعدے پورے ہونے کا وقت آ رہا ہے. اس لیے جو ڈٹے ہوئے نا میدان میں انہیں کبھی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتی، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ کے وعدے پورے ہونے کا زمانہ قریب آ رہا ہے. جتنی مصیبتیں پڑ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، سمجھ لو کوئی آنے والا ہے، کوئی پہنچنے والا ہے. چاپ سنائی دے رہی ہے، آہٹ سنائی دے رہی ہے، آثار نظر آ رہے ہیں. وہ پرچم لہرانے لگے ہیں جو پرچم علامات ہیں اس کے آنے کی. چلیے پہنچ جائے گا آپ تک یہ پیغام بھی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس انتظار انتظار انتظار. کتنا بڑا معجزہ ہے کسی قوم کا صدیوں تک انتظار کرنا. بنی اسرائیل نے 400 سے 600 سال انتظار کیا تھا بس. اس کے بعد الٹے پیروں پلٹ گئے تھے. جس کا انتظار کر رہے تھے جب وہ آیا پلٹ گئے تھے. لیکن نہیں، ایک بات آپ کو بتا دیں، سلام ہو اس ملت پر. تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر اختلافات کے باوجود، تمام تر سامراجی سازشوں کے باوجود ایک یقین ایسا ہے اس قوم کا جو اس کو میدان میں قائم رکھے ہوئے. جانتے نا وہ یقین کیا ہے؟ اپنے امام زمانہ پر یقین. کوئی شیعہ دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جس کو امام کے وجود میں کوئی شک ہو. ہے شک؟ نہیں ہے نا. یہ یقین آپ کو زندہ رکھے ہوئے، یہ یقین آپ کو سلامت رکھے ہوئے، یہ یقین آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے گا. قربانی ہے، جان تو جانی ہے نا، جان جائے گی. لیکن نہیں، اس عقیدے پر قائم رہو. کوئی ہے تمہاری نگرانی بھی کر رہا ہے، تمہاری حفاظت بھی کر رہا ہے. ورنہ رون کے گزر گئے ہوتے یہ بلائے، ختم کر چکے ہوتے، تباہ کر چکے ہوتے.
لیکن نہیں، کوئی ہے پشت پر ہماری، یہ اپنی چالیں چلتے ہیں، وہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے، یہ اپنی مکروہ چالیں چلتے ہیں ہمارے خلاف، ہمارا محافظ اپنی پلاننگ کرتا ہے۔ انہی نے 40 روکنے کی مکروہ سازش کی، کوئی تو ہے پیچھے کہ جس نے ان کی سازش کو 60 منٹ میں ان کے منہ پہ مار دیا۔ یا اگر مرض اتنی طاقت کے ساتھ فتویٰ دے رہا ہے کوئی 90 سال کا، تک کچھ تو ہے اس کے پیچھے۔ کوئی طاقت تو ہے نا اس کے پیچھے جس میں وہ تکیہ کر رہا ہے، جس میں وہ بھروسہ کر رہا ہے، اور اتنے اعتماد سے ایک بات کہتا ہے، جانتا ہے کہ بولوں گا اور اثر ہوگا۔ سمجھ میں آگے؟ یہ ہے خلاصہ، ختم کر دی میں نے آپ کی زحمتوں۔ یہی کربلا ہے جس سے یقین ملتا ہے۔ 2 چیزیں ہمارے پاس اللہ نے سب سے بڑی نعمتیں جو ہمیں دی ہیں نا، وہ یہ دی۔ ایک کربلا سے ہمارا رشتہ جوڑ دیا، یہ کربلا ہمیں جھکنے نہیں دیتی، اور ایک امام زمانہ پر یقین۔ صلوات۔ کربلا ہمیں جھکنے نہیں دیتی، اور امام پر یقین ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا، مایوس نہیں ہونے دیتا۔ یقین ہے نا آئے گا۔ کربلا ہمیں جھکنے نہیں دیتی، کسی بھی ظالم کے سامنے سر کٹ جائیں گے، جھکیں گے نہیں۔ کیوں؟ کربلا جیسی مثال نہیں ہے نا، کہیں بھی دنیا سر تسلیم خم کر دیتی ہے کربلا میں آ کے۔ بھائی شہید ہو جانا اور ہے، اسیر ہو جانا اور ہے، اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہوں گے تاریخ میں، جہاں کئی ہزار مار دیے گئے ہوں گے، ان کی عورتیں بھی مار دی گئی ہوں گی، ان کی عورتوں ممکن ہے قید میں بھی لیا گیا ہو، سب کچھ کیا گیا، لیکن نہیں، ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کسی معصوم بچے نے بھی سرنڈر نہیں کیا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ مسئلہ یہ ہے سرنڈر نہیں کیا، چاہے 6 ماہ کا بچہ ہو، چاہے 4 سال کی بچی ہو، کسی مقام پہ سرنڈر نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ کسی مقام پہ گڑ گڑائے نہیں ظالموں کے سامنے کہ ہمیں چھوڑ دو، ہمیں رہا کر دو، ہماری خواتین کو چھوڑ دو، ہم بچے ہیں، ہم پر رحم کرو، ہم کو چھوڑ دو۔ کہیں ملا؟ کسی کنیز نے کہہ دیا وہ آگے بڑھ کر کہ بھئی تمہارا جھگڑا ان سے تھا، میں تو کنیز ہوں، مجھے تو جانے دو۔ ساتھ آئی ہوئی خواتین میں سے کسی نے کہہ دیا ہو کہ بھئی ان سے جھگڑا تھا، شہید ہو گئے، سب قتل ہو گئے، ہمیں تو جانے دو۔ ہے کوئی ایسا؟ یہ ہے کربلا کا اعجاز۔ کہیں ایک فرد کا سرنڈر نہیں ملے گا کہ کسی نے سر تسلیم خم کر دیا ہو یزیدیت کے سامنے، بلکہ جتنا سخت مقام آتا تھا اتنی ہی سختی کے ساتھ رد عمل ہوتا تھا۔ کبھی ثانیہ زہرا رد عمل دکھاتی تھی، کبھی شہزادی ام کلثوم، کبھی خود سید سجاد، اور کبھی 4 سال کی بچی سکینہ۔ اس کے بھی بڑے معرکے ہیں نا، اس بچی کے، حسین کی بچی۔ دربار میں بھی معرکہ ہے، زندان میں بھی معرکہ ہے۔ اسی لیے تو جو بچہ گر جاتا تھا، شہید ہو جاتا تھا، یہ قافلہ نہیں روکتے تھے۔ سکینہ بھی گر گئی تھی، حسین نے رکوایا تھا قافلہ، رکو، جب تک میری بچی نہیں آئے گی میرا سر آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ میری بچی کی منزل شام کا زندان ہے، صحرا نہیں ہے۔ معرکہ سر کرنا ہے نا، تاریخ رقم ہونی ہے۔ یہی رقیہ کا مزار ہے، جناب سکینہ کا، جناب رقیہ کا، جن کو کہا جاتا ہے نا شام میں رقیہ، یہی مزار، یہی روضہ، یہی زندان تھا۔ اسی رقیہ سے آپ کو معلوم ہے پہلی مقاومت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ آ گئے تھے 30 کلومیٹر دور رہ گئے تھے دمشق سے، بس بنی عذرا، جس کو ادرا کہا، وہاں پہ جاتے ادرا کی بستی، جہاں حجر ابن عدی کا روضہ ہے، تباہ کر دیا تھا نا، آ گئے تھے وہاں تک۔ پہلا دستہ کہاں سے گیا تھا؟ رقیہ سے، رقیہ سے گیا تھا، اسی روزے سے گیا تھا پہلا، جس نے سب سے پہلا بند باندھا ہے دہشت گردوں کے سامنے۔ وہاں سے پھر ان کی پسپائی شروع ہوئی تھی، وہاں سے لڑنا شروع ہوئے تھے۔ یہ رقیہ کا گروہ وہاں مشہور ہے، جس نے سب سے پہلے جا کے حجر ابن عدی کی بستی بنی عذرا میں ان کے روزے کو واپس لیا، اور 1 مہینے کی لڑائی کے بعد وہاں سے نکالا۔ میں تو دیکھ کر آیا ہوں، میرے ساتھ اور بھی دیکھ کر آئے۔ ایک گھر تو چھوڑیے، کوئی دیوار ایسی نہیں جو گولیوں سے چھلنی نہ ہو۔
ہم دیکھیں ایسی لڑائی وہاں پہ لڑی ہے رقیہ کے جوانوں نے. تو آج تک وہ روضہ ہو یا ثانیہ زہرا کا روضہ ہو یا حسین کا روضہ ہو یا نجف ہو، اگر یزیدیوں کے مقابلے میں مقاومت ملے گی، ریزسٹنس ملے گا تو انہی سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا. یہی کے لوگ کھڑے ہوئے مقاومت کریں گے، یزیدیت کو للکاریں گے بھی، لڑیں گے، کھڑے ہوئے میدان میں آج تک. یہ ہے سکینہ. دربار میں معرکہ نہیں ہوا تھا. جب رسیاں کھولی گئی ہیں نا تو یزید ملعون کی نگاہ پڑی تھی ایک بچی پر جس نے ایک ہاتھ گلے پہ رکھا ہوا تھا، ایک ہاتھ چہرے پہ. پوچھا درباریوں سے کون ہے یہ بچی؟ بتایا گیا حسین کی پارے جگر سکینہ. نیا ستم ڈھانے کا خیال آیا، سامنے لاؤ بچے. پوچھا یہ ایک ہاتھ گلے پہ ایک ہاتھ چہرے پہ کیوں ہے؟ بچی نے کہا کیا پوچھتا، کربلا سے یہاں تک میرے گلے میں رسن بندھی رہی، آج یہ رسن کھلی ہے تو زخموں کا منہ کھل گیا ہے، اذیت میں ہوں، تکلیف میں. اور ایک ہاتھ چہرے پہ اس لیے رکھا ہے کہ میری پھپھیوں کی طرح میرے بال بڑے بڑے نہیں، نامحرموں کا مجمع ہے، مجھے حیا آتی. میں نے سنا ہے، یہ یزید نحس کہتا ہے میں نے سنا ہے حسین کو تم کو حسین سے بڑی محبت، کیوں دکھے ہوئے دل کو چھیڑتا ہے؟ بچی کہتی کیوں دکھے ہوئے دل کو چھیڑتا؟ بھائی اتنا سن لے، عاشور سے لے کر آج تک سکینہ کو سونا نصیب نہیں ہو، کیونکہ میں صرف اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی. میں نہیں مانتا، معجزے پہ بات شروع کی تھی، معجزے پہ ختم کر رہا ہوں. میں نہیں مانتا. نحس کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں تو جب مانوں تم آواز دو اور حسین کا سر تمہارے پاس آ جائے. اب یہ کربلا ہے سکینہ کی، سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ کربلا تھی علی اصغر کی، جس نے حسین کی طرف آنے والے تیر کو اپنے گردن پہ لیا تھا. یہ کربلا ہے سکینہ. اب میں چشم تصور سے ہی دیکھ سکتا ہوں کہ بچی نے کس طرح اپنا جلا ہوا دامن پھیلایا ہوگا. دامن پھیلا کے بچی کہتی ہے بابا یہ میرا امتحان لے رہا ہے یزید، میرا امتحان لے رہا. بابا میری لاج رکھ لو. مبہوت ہو گئے تھے درباری. تشت طلا سے سر حسین بلند ہوا تھا سکینہ کی آغوش میں. رخساروں پہ رخسار رکھ کے بچی کہتی تھی بابا بڑا شکریہ، بہت احسان کیا، اپنی بچی کی لاج رکھ لی. واپس لیا گیا سر، زندان میں بھیج دیا گیا قیدیوں کو. ہر شام کو روتے روتے بچی سو جاتی تھی. یہ تو روایت نے لکھا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، سو کیسے سکتی ہے بچی؟ یوں کہو کہ روتے روتے غش میں چلی جاتی تھی. بس جب وہ رات آئی جس کا وعدہ ہے سکینہ سے، وہی ہوا. جب رات کی تاریکی چھائی، روتے روتے بابا کو یاد کرتے کرتے آخر غش میں چلی گئی. تھوڑی دیر بعد بچی کو دوبارہ ہوش آیا، اور ہوش آنے کے بعد پہلے سے زیادہ بلند آواز میں گریا کرتی، روتی، بابا کو یاد کر کے روتی. ماں نے آغوش میں لیا، تسلی دی میری بچی نہ رو نہ رو. کلیجہ پھٹا جاتا ہے تیرے گریے سے. بچی کہتی ہے اماں کیسے نہ رہوں، ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے. پھوپھی نے اپنی آغوش میں، اے بیٹا سکینہ نہ رو. سب بے چین ہو رہے تیرے رونے سے. پھوپھی اماں ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار. بھائی نے اپنے پاس بلایا، سیدھے سجاد تسلی دیتے ہیں. سکینہ کہتی ہے بھیا بس ایک بار بابا سے ملوا دو، میں وعدہ کرتی ہوں پھر نہیں روؤں گی. ایک بار بابا کا سر منگا دو.
بچی کے بین سن کے زندان میں شور گریہ بلند ہوا. جب آواز محل کے رہنے والوں میں گئی، بھیجا گیا داروغ زندہ کو احوال جاننے کے لیے. اس نے پوچھا، سید سجاد نے بتایا، بھائی آج میری بہن کی حالت بہت خراب، ممکن ہو سکے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو، یہ خاموش ہو جائے. پیغام پہنچایا گیا، حکم دیا گیا سر حسین لے جاؤ تاکہ یہ شور ختم ہو، یہ شور گریہ ختم ہو. سر لایا گیا، سید سجاد کے حوالے کیا گیا. سید سجاد نے سینے سے لگایا، بابا کے سر کے بوسے لیے، سلام کیا، آنسوؤں کا نذرانہ دی، آواز دی، سکینہ بابا کا سر آ گیا. بچی دوڑی دوڑی آئی، بھائی کے ہاتھ سے بابا کا سر لیا، آغوش میں لے کے بیٹھ گئی، زمین پہ بیٹھ گئی، رخساروں پہ رخسار رکھ کے کہتی ہے، بابا جب چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے تھے؟ بابا جب چھوڑ کر ہی جانا تھا تو اپنے سینے پہ سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ بابا آپ تو چلے گئے مگر آپ کی سکینہ عاشور کے بعد سے آج تک سو نہیں سکی. بابا مجھے نیند نہیں آتی. بابا میں سونا چاہتی ہوں. بابا مجھے آپ کا سینہ درکار ہے. بابا مجھے آپ کا بابا مجھے آپ کا سینہ چاہیے. بابا جب جب میں نے آپ کو پکارا ہے میرے رخساروں پر تماچے مارے جاتے تھے، میرے کانوں کا زخم اب تک ہرا ہے. بابا آ تو گئے ہو، مجھے چھوڑ کر نہ جانا. سکینہ اب تمہیں جانے نہیں دے گی، مجھے چھوڑ کر نہ جانا. سکینہ کے بین سے قیامت برپا ہے زندان میں. بیبیاں رو رہی ہیں، ماتم کر رہی ہے. اچانک سکینہ کی آواز بھی بند ہو گئی، آنکھیں بھی بند ہو گئی. ماں مطمئن ہو گئی، میری بچی سو گئی. زینب کے دل کو قرار آ گیا، میری سکینہ سو گئی. حرم مطمئن ہو گئے، سکینہ سو گئی. بس ایک فرد ہے زندان میں، سید سجاد. ادھر سکینہ کی آنکھیں بند ہوئی، آواز بند ہوئی. سید سجاد کہتے ہوئے کھڑے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تڑپ اٹھی زینب، تڑپ اٹھی، تڑپ کر کہتی ہے، اے میرے لال ہے بیٹا سید سجاد، ابھی تو میری بچی سوئی ہے، ابھی تو میری بچی سوئی. یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا؟ سید سجاد فرماتے، ہاں پھوپھی اماں، ہاں میری بہن سو گئی مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن زندہ